کہ فلاں شرابی جنت میں ٹہل رہا ہے، گویا کہ پورے بستی والے نے، محلے والے نے یہ بیک وقت شہادت دے دی کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ فلاں شرابی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، چلو NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس بستی کے اندر تم زلزلہ برپا کر دو۔ جب فرشتہ آیا، آنے کے بعد اس بستی میں زلزلہ برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن بستی کا ایک کونا، ایک حصہ جنبش نہیں کر رہا تھا۔ فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی، اے بارے بستی کا ایک کونا، ایک حصہ جنبش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ دیکھو اس کونے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب فرشتہ آیا، آنے کے بعد دیکھتا ہے ایک بوڑھی ماں ہے، وہ قرآن کو کھول کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا اے بارے ایک بوڑھی ماں ہے جو قرآن کو کھول کر کے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اس بوڑھی ماں کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے میں نے پوری بستی والے کی میں نے مغفرت کر دی۔ نوجوان ساتھیوں، یہ مکتب آپ ان کو یوں ہی معمولی چیز نہ سمجھیے، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں فرشتے آیا کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس لگا کرتی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، تمام اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، جب وہ رب کائنات کی طرف، رب کائنات کی نظر حافظ قرآن کی طرف پڑے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا وہ حافظ قرآن جب بستی کے تمام لوگ سویا کرتے تھے، اس وقت تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ حافظ قرآن راستہ چلتے ہوئے تم میرے قرآن کی رٹ لگایا کرتے تھے، وہ حافظ قرآن تہجد میں تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ حافظ قرآن عصر میں تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ظہر میں تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، فجر میں تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ حافظ قرآن آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ 10 ایسے لوگوں کے کاندھے پر تم ہاتھ رکھ دو، میں پروردگار عالم تمہارے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دوں گا۔ قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سیکھو تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے کہا وَشَفَّعُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ 10 ایسے لوگوں کے حق میں حافظ قرآن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ نوجوان ساتھیوں، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سیکھو تو صحیح۔ قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، قرآن کے ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ نوجوان ساتھی، نہ جانے ہم کتنے پارے پڑھتے ہیں، کتنے حروف پڑھتے ہیں، کتنے حروف کے ہمیں نیکیاں ہمارے حصے میں، ہمارے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے مشورہ دیجئے، آپ مجھے بتلائیے میں اپنی زندگی کو کیسے لگاؤں، میں اپنی زندگی کو کیسے کھپاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اس زبان سے سن لے، اس زبان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ ابو ہریرہ پوری زندگی تم قرآن کو پڑھتا جا، پوری زندگی قرآن کے مطابق عمل کرتا جا۔ اے ابو ہریرہ جب تمہاری موت ہوگی، جب تمہیں لوگ قبر کے اندر دفنانے کے لیے جائیں گے، تمہارے قبر کا طواف آسمان کے فرشتے ایسے کریں گے، آسمان کے فرشتے ایسے کریں گے جیسے کہ حج کے موسم میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں اتنا ہی نیکی لکھ دی جائے گی۔ تسمع شاسترم پرمارمتھ کاریا کاریا ویوستھو، وید بھی یہی کہتا ہے اگر تم قرآن سے ہٹ کر کے، حدیث سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارو گے تم یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ یا شاستر ودھی اتسرجیا ورتتے کام کرتا نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی۔ جو ویکتی، جو منش قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے اپنے اچھا اور اپنی منمانی کی زندگی گزارے گا وہ یہاں بھی کامیابی کے دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا۔
اور پرلوک کے اندر بھی کامیابی کے دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا۔ انشاءاللہ طے کرو، تمنا کرو کہ قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے، انشاءاللہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ نوجوان ساتھیوں، ایک شرابی کا واقعہ میں بتاتا ہوں۔ وہ شرابی شراب پیا کرتا تھا، محلے والے کہتے تھے یہ شرابی ہے، شراب پیا کرتا ہے، چاہیے اچھا ہوگا اس شرابی کا انتقال ہو جائے۔ نوجوان ساتھیوں، محلے والے اس کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، ایسا ہی ہوا، اس شرابی کا انتقال ہوتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، جب محلے والے مسجد میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ فلاں شرابی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ بھی کہنے لگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ فلاں شرابی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، وہ بھی کہنے لگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ فلاں شرابی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ گویا کہ پورے بستی والے نے، محلے والے نے یہ بیک وقت شہادت دے دی کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ فلاں شرابی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، چلو اس کی بیوی سے معلوم کرتے ہیں، آخر تمہارے شوہر کے اندر وہ کون سی ایسی خصلت تھی جس کی وجہ سے تمہارا شوہر جنت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اس کی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پوچھتے بتاؤ تمہارے شوہر کے اندر کون سی ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے تمہارا شوہر آج جنت میں ٹہل رہا ہے؟ کہا نوجوانوں سنو، میرا شوہر یقیناً شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ خصلتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے آج وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا جب اس کا نشہ اتر جایا کرتا تھا، وہ اس لباس کو اتار دیا کرتے تھے، اچھے لباس پہن لیا کرتے تھے، مسواک کر لیا کرتے تھے، وضو کر لیا کرتے تھے۔ رات کی تہائی حصے میں، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے وہ قرآن کو کھول کر کے وہ یہ کہتے تھے اے بار الہ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، اے بار الہ بچپن میں میرے والدین نے مدرسہ تو بھیجا نہیں، مکتب تو بھیجا نہیں، میں جاہل ہوں، لیکن اتنا پتا ہے اے بار الہ جس پر آپ نے قرآن کو نازل کیا وہ بھی صحیح ہے، قرآن کے حرف بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ قرآن پر وہ ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دیا۔ جوان ساتھیوں، قرآن پڑھو تو صحیح، اگر پڑھنا نہیں جانتے قرآن پر ہاتھ پھیرو۔ انشاءاللہ کریں گے ایسا؟ انشاءاللہ۔ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ بہت مشہور خطیب، بہت مشہور شاعر آپ کے درمیان ابھی باقی ہے۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔